بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد افتخار جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قربانی کے لحاظ سے بہت عام ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ شہری حضرات جو ہیں منڈی سے جانور لینے جاتے ہیں اور وہ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو جانور دیا جاتا ہے وہ قربانی کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ یعنی آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کیسے آپ نے جو ہے قربانی کے جانور خریدنے جائیں اور آپ دھوکے سے بچ جائیں، اور منڈی میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کون سا اور کس طرح دھوکہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 8 سے 10 جو چھوٹے چھوٹے نکات ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو باتیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی تو آپ جو ہے منڈی سے ایک اچھا صحت مند ہٹا کٹا جانور جو ہے وہ خریدنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ چلیں جی اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی بات آپ نے قربانی کا جانور لیتے وقت نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو جانور ہے وہ دن کو خریدنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ شہری حضرات جو ہیں وہ اکثر جو ہے رات کو فری ہوتے ہیں اپنے کاموں سے، وہ رات کو جو ہے منڈیوں کا رخ کر لیتے ہیں اور منڈیوں میں جا کے جو ہے وہ جانور خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جانور میں اگر کسی قسم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو رات کو جو ہے وہ پکڑا نہیں جاتا۔ ساری جو دھوکے ہیں، ساری جو باتیں آپ کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ اسی رات کے فائدے میں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری دوسری بات ہے، جو جانور آپ سلیکٹ کریں آپ نے اس کا ناک چیک کرنا ہے، نیزل ڈسچارج دیکھنا ہے آپ نے۔ ناک سے اگر زیادہ قسم کی رطوبت آ رہی ہے، چاہے وہ پتلی ہے یا گاڑی ہے، وہ جانور جو ہے وہ کسی کی پریشانی میں مبتلا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے بیماری ہے۔ ناک جو ہے وہ نہ زیادہ خشک ہونا چاہیے نہ زیادہ تار ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہماری تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کی جو ہے جو آپ نے سلیکٹ کی ہے اس کی آنکھیں چیک کریں۔ آنکھیں جو ہے وہ موٹی ہونی چاہیے، چمکیلی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ دھنسی ہوں۔ ایسے جانور جو ہے اسے ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے منڈی میں آیا ہوا ہے۔ یعنی ایک جو صحت مند جانور ہے اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں اور چمکیلی بھی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں جو ہے دھنسی ہوئی ہوں، اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ پانی آ رہا ہو۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جانور کے سینگ چیک کریں۔ اب سینگ جو ہے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہساری بیل جو ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہوتا ہے میلوں منڈیوں میں جو ہے ان کو دوڑایا جاتا ہے، تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ان کے جو ہے غلطی سے سینگ وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ بیل مہنگے بھی بہت ہوتے ہیں۔ جب منڈی میں سیل کرنے آتے ہیں کریں اگر ان کا کوئی سینگ وغیرہ کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو وپاری حضرات جو ہیں وہ الفی وغیرہ سے یا کسی جمسا وغیرہ سے جو ہے اس سینگ کو دوبارہ لگا دیتے ہیں سر کے اوپر۔ آپ جو ہے سینگوں وغیرہ کو اچھی طرح چیک کیا کریں، ہلا کے چیک کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنا جانور جو ہے وہ گھر لے جائیں اور 2 یا 3 دن بعد جیسے الفی کا اثر ختم ہو اور سینگ گر جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی قربانی میں جو ہے وہ مسئلہ آ سکتا ہے، آپ کا جانور جو ہے وہ قربانی کے لائق بعض دفعہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے جانور کا جو ہے وہ اپنے دانت چیک کرنے ہیں، آیا کہ میرے جانور جو ہے دھندا ہے، چوکا ہے، چھگا ہے۔ اکثر اوقات وپاری حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو شہری ہوتے ہیں ان کو جو ہے جانور کے دانتوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ کھیرے وغیرہ بھی آپ کو سیل کر دیتے ہیں۔ یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو جانور جو ہے وہ دھندے نہیں ہوتے ان کے دانت جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، تو ایسے جانور بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے دھندے بنا کے سیل کر دیتے ہیں۔ اس طرح بھی جو ہے آپ کے لیے کافی ساری جو پیچیدگیاں آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک بات جہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، جانور کی آپ دم ضرور چیک کیا کریں۔ صحت مند جانور اکثر جو ہے دم زیادہ ہلاتا ہے، بیمار جانور جو ہے وہ دم کی حرکت ایک تو کم رکھتا ہے۔ دوسرا جو جب آپ دم چیک کریں گے آپ کو احساس ہوگا کہ میرا جانور جو ہے وہ نارمل جو گوبر کر رہا ہے یا اسے کوئی ڈائریا وغیرہ تو نہیں لگا ہوا۔ اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ سچ بات ہے 100%۔ ایک میرے دوست ہیں وپاری، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ ایک کاٹو جو تھا ایک کٹا لے لیا، علاقے سے لے لیا۔ اب وہ کٹے کا جو دم تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، یعنی آدھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو گوشت کرتے ہیں موچی حضرات قصاب جو ہوتے ہیں ان سے کہا کہ آپ جب بھی کوئی جانور آپ جھوٹی یا کٹا وغیرہ آپ حلال کریں تو آپ نے دم جو ہے مجھے دینی ہے۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ وہ دم لے کے اپنے کٹے کے جو ٹوٹا اس کا دم تھا اس کے ساتھ لگا کے اوپر جو تھی کالی تار اس نے لپیٹ کے اور کیا کیا کہ اس جگہ پہ گوبر لگا دیا۔ اب جب گوبر لگ گیا تو ظاہر سی بات ہے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا پوچھل جو ٹوٹا ہوا ہے دم ٹوٹی ہوئی ہے یا دوبارہ لگائی گئی ہے، یہ کوئی بھی معاملات کوئی بندہ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ تو اس نے یہ جو کٹا تھا کاٹوں کے بھاؤ لیا ہوا تھا فاضل 40,000 کا، منڈی میں جا کے اس نے راکھوں کے بھاؤ جو ہے وہ 80,000 کا بیچا۔ اب 2-3 دن بعد اگلے بندے کے ساتھ بھلا کیا ہوا ہوگا، 2-3 دن بعد وہ جو دم تھی وہ خشک ہونا شروع ہو گئی ہوگی یا جانور کے پاؤں آنے کی وجہ سے وہ جو دم تھی وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئی ہوگی۔ تو دیکھیں منڈی میں آپ کے ساتھ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کان وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو کٹ وغیرہ آ جاتے ہیں، سوراخ نکل جاتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بال وغیرہ یا جو گاچی وغیرہ یا مٹی وغیرہ مکس کر کے وہ کان بند کر دیتے ہیں یا سی دیتے ہیں۔
اس طرح یہ جو چیزیں ہیں آپ کو ان باتوں کا بھی سمجھ نہیں آتی۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک بات اور نوٹ کرنی ہے کہ جانور کو جو ہے آپ نے چلا پھرا کے چیک کرنا ہے۔ جب آپ جانور کو چلائیں پھرائیں گے آپ کو جانور کی ہڈیوں وغیرہ کا، جانور کے جو جوڑ ہیں ان کا اندازہ ہوگا، آیا کہ میرا جو جانور ہے اس کے جوڑ جو ہڈیاں وغیرہ ہیں یہ ٹھیک ہیں یا کہیں سے کوئی جانور ہڈی ٹوٹی ہوئی تو نہیں۔ اس کے بعد جو آپ کے جانور کی سانس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آیا کہ میرا جانور جو ہے وہ سانس صحیح لے رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ 20 قدم چلائیں اپنے جانور کو اور آپ کا جو جانور ہے وہ ہانپنا شروع کر دے۔ تو دیکھیں ایسا جو جانور ہے اسے اسٹیرائڈز، گولیاں وغیرہ یا اسے انجیکشن وغیرہ لگائے گئے ہوتے ہیں، تو یعنی یہ جانور جو ہے میڈیسن کا شکار ہوا ہوتا ہے، اسٹیرائڈز کا شکار ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ جانور جو ہے وہ اندر سے بالکل کھوکھل ہوتا ہے۔ باہر سے تو اس کی جو فلاوٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، چمک نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے آپ کا جانور جو ہے وہ بالکل فارغ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایسے جانور سے بھی ایک تو بچنا ہے۔ اب جی ہم اپنے ٹاپک کو جو ہے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے جانور سے بچا کریں جن کے پیٹ بالکل ایسے پسلیوں سے باہر نکلے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ اسٹیرائڈز گولیاں ہوتی ہیں ڈیکسامیتھاسون، یہ ہوتی ہیں وہ انہوں نے سٹامک پاؤڈر ہاضمے والے یعنی مسالے میں ملا کے وہ ان کو موٹھ موٹھ اپنے انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جانور کو پیاس لگتی ہے، جانور جو ہے وہ پانی پی پی کے رجتا ہی نہیں۔ تو جب آپ ایک ہٹا کٹا جانور 6 من کا جانور جو ہے آپ گھر لے آتے ہیں، جیسے ہی ان گولیوں کو اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کو جو جانور ہے بالکل ہی اس میں پسلیاں نکالنے شروع کر دیتی ہیں، بالکل ہی ایسے ہی کمزور سا جانور جیسے ڈال کمزور ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ ان کو نوٹ کیا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ قربانی کے لیے جانور خریدے اور گھر آ کے آپ کو پتہ چلے کہ میرا جو جانور ہے یہ کاٹو ہے۔ اور یہاں پہ میں جو ویپاری حضرات ہیں، اگر کوئی بندہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کائنڈلی آپ جو قربانی کے جانور ہیں کم از کم ان میں دھوکہ نہ کیا کریں۔ دیکھیں جی اگلے بندہ جو ہے وہ سارا 60 روپیہ جوڑ کے قربانی کا جانور خریدتا ہے اور آپ جو ہیں 1 منٹ میں دھوکہ کر کے اس کو جانور دے دیتے ہیں اور پیسے مٹور کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے اگلے بندے کو پریشانی بھی ہے اور اگلا بندہ جو ہے رنج و غم محسوس کرتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی میرے تمام دیکھنے والے حضرات جو ہیں ان کو کافی جو ہے پسند آئی ہوں گی، ان کے لیے کافی جو ہے مفیدگار بھی ثابت ہوں گی۔ ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔